یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے اور دردناک واقعات میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں حضور اکرم کی بے پناہ صبر، تحمل اور رحم دلی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ کئی گھنٹوں پر محیط ایک ایمان افروز بیان بن سکتا ہے۔ پس منظر: جب نبی کریم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو قریش نے ہر ممکن طریقے سے مخالفت کی۔ ظلم و ستم بڑھتا گیا، حتیٰ کہ کئی صحابہ کو شدید اذیتیں دی گئیں، کچھ کو شہید کر دیا گیا، کچھ کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایسے میں حضور نے طائف کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ طائف کا سفر حضور اکرم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ طائف اس وقت بنو ثقیف کا علاقہ تھا جو ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ نبی کریم نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر ان میں سے ہر ایک نے نہ صرف دعوت کو مسترد کیا بلکہ انتہائی گستاخانہ اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ ایک نے کہا، اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبہ کا غلاف چیر دوں۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تم واقعی نبی ہو تو تم سے بحث کرنا مناسب نہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں کسی جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ نبی کریم نے ان کے انکار کے باوجود نرمی اور محبت سے انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ مزید گستاخی پر اتر آئے۔ طائف والوں کا ظلم بنو ثقیف نے نبی کریم کو نہ صرف شہر سے نکال دیا بلکہ اوباش لڑکوں اور غلاموں کو پیچھے لگا دیا جو نبی پر پتھر برساتے رہے۔ حضرت زید آپ کو اپنی ڈھال بنا کر بچاتے رہے، مگر پتھر اتنے زیادہ تھے کہ دونوں کے جسم زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ نبی کریم کے مقدس قدم بھی لہو لہان ہو گئے۔ نبی کرم تھکن اور درد سے نڈھال ہو کر ایک باغ میں جا بیٹھے۔ اس باغ کے مالک مکہ کے بڑے سردار عتبہ اور شیبہ تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر دل میں نرم پڑ گئے اور اپنے غلام عداس کو انگور دے کر بھیجا۔ نبی کریم کی دعا، یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم نے ایک انتہائی دلگداز دعا فرمائی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے صبر و استقامت کی مثال بن گئی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے قدری کی فریاد کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی دور کے دشمن کے یا کسی قریبی دشمن کے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا اللہ کے حضور ایک عاجزی اور محبت کا نمونہ تھی، جس میں نبی کریم نے اپنی مشکلات کے باوجود اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ فرشتوں کی پیشکش اور نبی کریم کی رحمت، جب یہ دعا آسمانوں تک پہنچی تو جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں فرشتے کو حکم دوں کہ یہ طائف کی وادیوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم اپنی حقیقی شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں۔ یہ الفاظ قیامت تک کے لیے ثابت کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ نتائج اور اسلام کی فتح: اس واقعے کے کچھ سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو طائف کے یہی لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ وہی بنو ثقیف جو کبھی آپ پر پتھر برساتے تھے، وہی آپ کے قدموں میں جھک کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، استقامت اور رحمت ہی وہ ہتھیار ہیں جن سے دل بدلے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ اور سبق یہ کیونکہ اس میں نبی کریم کی مشکلات اور ان کا سامنا کرنے کا انداز، دعاؤں کی طاقت، اللہ کی مدد پر بھروسہ، صبر اور استقامت کا درس، رحم دلی اور عفو و درگزر کی مثال، اللہ کے دین کی سچائی اور اس کا پھیلاؤ۔
یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر مشکلات آئیں، اگر لوگ تکلیف دیں، تو ہمیں بھی نبی کریم کی طرح صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی اسلام کی اصل روح ہے۔